ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. آج تو بچیوں کے لیے جذبات اچھے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے گجرانوالا کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر بوریاں لادی ہوئی تھی. شناسائی تھی تو میں نے روک کے کہا کہ اب کام چھوڑ نہیں دیتے، آپ بوڑھے ہو گئے. تو وہ کہنے لگا، آنکھوں میں نمی آ گئی اور کہنے لگا کہ جناب میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی. تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے سینے میں پیار کس نے لکھ دیا؟ یہ بیرون ملک میں یہاں آتا ہوں تو لوگ یہاں پردیس کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ماحول دستیاب کرنا ہے اور ان کی شادیاں اچھے ماحول میں کر دیں. اور یہ مشقتیں یہ کیوں کاٹی جا رہی ہیں؟ یہ پیار سینے میں کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، میلاد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹیوں کی تو توقیر ہی نہیں تھی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کہ جناب مشکل ہے، معاشی بحران ہے، دعا کر دیجئے، کاروبار نہیں ہے، دعا کر دیجئے، بیماریاں ہیں اور بہت سارے مسائل. لیکن بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں تو ان کے ہونٹ کپ کپا رہے ہوتے ہیں اور بدن لرز رہا ہوتا ہے، اور پھر جب سنتے ہیں تو اپنا دل بھی قابو میں نہیں رہتا. کہتے ہیں جناب دعا کر دیجئے، ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ اسے سکھ دے دے. تو بیٹی سسرال میں دکھی ہو تو باپ سو نہیں سکتا، ماں کو نیند نہیں آتی. بیٹی کا فون آیا ہے، اس نے بتایا بھی کچھ نہیں، صرف لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا، تو باپ کو چین نہیں آ رہا، ماں کو چین نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کر کے فخر آرام سے سو جاتا تھا، یہ ماں تو بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے بعد چین کی نیند سو جاتی تھی، اور آج بیٹی کا لہجہ تھوڑا سا شکستہ ہے تو اس کو رات نیند نہیں آ رہی، باپ کو رات چین نہیں آ رہا، اور کپ کپا رہے ہیں لفظ اس کے، اور کہہ رہا ہے جناب دعا کر دیجئے اللہ سے سسرال میں سکھ دے دے. اس کو کوئی وہاں دکھ محسوس ہو رہا ہے، میرا دل بے چین ہے. تو بیٹی کے لیے پیار کے یہ جذبات سینوں کے اندر کس نے رکھ دیے؟ یہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے نا. تو پھر اس بیٹی کو اگر کوئی کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دیکھ کتنے بڑے دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو ساری عزتیں حضور نے دی ہیں، مجھے تو شناخت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا. مجھے تو زمانے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. باپ کہتا تھا کہ تو اس سے، اپنی بیوی کو کہتا کہ اس سے تو سانپ کو جنم دے لیا ہوتا تو اچھا تھا. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کے بیٹی کے وقار کو بحال کیا. بلکہ سیدہ جب آتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حدیث میں آتا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور اپنی جگہ کے اوپر ان کو بٹھاتے اور اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بیٹی کس مقام پر ہے اور کس وقار کی مسند پر ہے. آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ بہن کا گلا بھی چیر دیتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، یہ ہماری آبرو کے منافی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے جہاں بیٹی کو تکریم دی، وہاں بہن کی عزت کے نشان بھی قائم کیے، اور فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں قریب. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن حضور کی ایک ہمشیرہ تھی حضرت شیمہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. جب حضور بنو سعد میں گئے ہیں تو وہ حضور کو گود میں لے کر کے جو ہے وہ لوریاں دیا کرتی تھی. شام کے وقت بچیاں جب ویر لے کے آتی ہیں، یہ آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق دیہات سے ہوگا ان کو میری بات سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہوگا، باقی بھی سمجھ پائیں گے. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بچیاں ویر اٹھا کے باہر کھلے میدان میں چوپال میں لے آتی ہیں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ مائیں جو ہیں وہ کھانا پانی کر سکیں اور بچے بھی کھلی آب و ہوا میں جا سکیں. تو جا کے جب بچیاں ویر لے کے آتی ہیں تو ہر بہن کا خیال ہوتا ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. کسی مفکر نے کہا تھا خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی.
ہم نے بچپن میں باقاعدہ مناظرے سنے بہنوں کے، جس کے بھائی کا رنگ سانولا ہوتا وہ کہتی ہے رنگ سے حسن نہیں ہوتا، حسن کا تعلق نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش سونے ہیں لہٰذا میرا ویر سونا ہے۔ اور جس کے بھائی کا رنگ سونا ہوتا وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا میرا بھائی سونا ہے۔ یہی بنو سعد کے اس کھلے میدان میں ہو رہا ہوتا، بہنیں اپنے اپنے ویر کی خوبصورتی پہ دلیلیں دے رہی ہوتی کہ حضرت شیمہ بھی اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تو پھر وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور لوری دیتی اور کہتی ہے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، آج بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار۔ شیخ محقق نے